वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 1 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 1। सन्नाटे को चीरते हुए फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। वो जो पहले ही हवास बाख्ता सी डरी सहमी नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी, इस अचानक अफ्ताब पर बेसाख्ता बुखला कर एक तवीलो अरीज चीख इसके मुंह से बरामद हुई। फिर इस चीख का गला बड़ी बेदर्दी से इसके मुंह पर हाथ रख कर गूंद दिया गया और साथ ही अंग्रेजी में नहायत शफ़ाक लहजे में कहा गया, खबरदार कोई हरकत की या आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। और वो बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, बाकी कसर इसके शफ़ाक लहजे ने निकाल दी। इससे तो खौफ के मारे पीछे मुड़कर ये तक न देखा गया कि इसे धमकाने वाला जल्लाद आखिर है कौन। वो बददस्तूर इसके मुंह पर हाथ रखे इसे घसीटता चंद कदम पीछे हटा और फिर दूर लाकर जोर से जमीन पर पटका और बोला, बगैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ लेटी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है, अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी पथरीली और खुरदरी ज़मीन पर पटके जाने पर अपनी बाजू से निकलता खून ही देखती रह गई और वो दोबारा आगे बढ़ गया। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सज़ा है। इतने वीरान और खौफनाक जंगल में इतने ही खौफनाक आदमी से पाला पड़ा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो खामोशी से आंसू बहाती अपनी चोटें सहला रही थी जब वो वापस आता दिखाई दिया। आयला ने दूर से इसे अपनी सिमत आते देखा तो नए सिरे से सहम गई। इसकी खौफनाक सी धमकी इसे बुरी तरह खौफजदा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरी इतने दिनों की मेहनत ज़ाया हो गई। स्टूपिड लड़की, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें इतनी बेतुकी सी चीख मारने की क्या ज़रूरत थी। अगर इतनी ही बेडरपोक हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो। जाकर अपने घर बैठो आराम से। वो इसके ऊपर खड़ा इसे घूरता हुआ बोल रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे इसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। 3 दिन से इसकी ताक में था, आज जाकर ये सुनहरी मौका मेरे हाथ आया था, पर तुम पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गई। ना यूं फजूल तरीके से चीखती ना वो चूमता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूम गया और गोली इसकी टांग में लगी। वो बुरी तरह इस पर बरस रहा था और वो खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। जख्मी शेर को तो यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो मेरी बजाय वो मेरी ताक में होगा। आखिर इसे अपने जख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद कलामी करने में मसरूफ़ था। वो कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना भूलकर बस जख्मी शेर के नाम पर दहल गई। इसकी खौफ से फैली आंखों पर नज़र पड़ी तो तंज क्या मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला, तुम तो अपनी खैर मनाओ, क्या पता मेरी बजाय तुम ही इसके हत्थे चढ़ जाओ। बड़ा अय्यार है, 3 दिन से मुझे नचा रखा हुआ है। कुछ तुम्हें भी सज़ा मिले यूं भी मौका चीखने की। और फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बिना वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है और मुझे इसी से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी है आखिर तो इंसान है ना, जल्लाद नुमा ही सही। इस जख्मी शेर से तो बेहतर है ना
اگر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے مستقل ایک ہی اینگل میں بیٹھی تھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی، چیخ کر اس سے کستن آواز نہیں دی کہ وہ پہلے ہی اس کے چیخنے سے چڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی سست روی سے چل رہا تھا، اس لیے آئلہ نے 2-4 سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی ہوئی سانس سے اس سے مخاطب ہوئی۔ دیکھیے، میں یہاں رستہ بھول کر آ گئی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں تو۔ وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا، اس کی بات سن کر بے نیازی سے بولا، اول تو مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں، دوم اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو ہرگز نہ کرتا، میری طرف سے معذرت۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈال کر جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز آپ میری مدد کریں، آپ کو انسانیت کا واسطہ، دیکھیں میں جان بوجھ کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ جو اتنی دیر سے امید و بیم کی کیفیت میں کھڑی تھی ایک دم پرسکون ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ آئلہ تقریباً بھاگ رہی تھی لیکن پھر بھی اس سے کافی پیچھے تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں بری طرح شل ہو گئی تھی، سانس پھول گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے ایسے بھاگتے دوڑتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رک گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ فل سپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اس سے شاید ہر کام تیز رفتاری سے کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بھول کر سامنے آنے والے کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا ریوالور اور پینٹ کی جیب میں اڑسا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے 11 کی جیب چلانے کا انداز اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے۔ وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا، شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی، اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اسی وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ اتنا بیہودہ اور بدتمیز انسان ہے، اگر مدد کر ہی دی تھی تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دیتا۔ وہ وہی جیپ میں بیٹھی جل رہی تھی جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے اس نے چہرے کے تاثرات بھی دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا، پورا لگژری بیڈ روم تھا، کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا، میرون کلر کا دبیس اور ارکم دے کلین، جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی اور سائڈ پر فولڈنگ چیئر رکھی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈ
اور 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی تھی۔ بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن رکھے تھے، ایک عدد ڈسٹ بن بھی تھا اور ساتھ ہی ایک میز پر چولہا رکھا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کوئی نواب صاحب ہیں یا شکاری؟ اتنے شاہانہ انداز میں تو کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بنا اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی، اس لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں کلین پر سمٹا کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیٹ پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہی فلور کشن پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اب تھک کر نڈال ہو چکی تھی اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس خیمے کا آرام دہ ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔